मौलवी साहब نے کہہ دیا کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تو فاضل بریلوی نے پوری کتاب لکھی ہے دولت المکیہ. فرماتے ہیں تیرا تو بھلا ہے نبی پاک کے علم غیب ہو، تو تیرا تو بھلا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب دجال آئے گا، میرے کچھ امتی گھوڑوں پہ بیٹھ کر اس کے خلاف جہاد کریں گے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور اعلیٰ حضرت نے دولت المکیہ میں بھی نقل فرمائی. حضور فرمانے لگے دجال آئے گا، میرے کچھ غلام گھوڑوں پر بیٹھ کر اس کے خلاف جہاد کریں گے. محبوب فرماتے ہیں میں اپنے ان غلاموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے قبیلوں کو بھی جانتا ہوں، اور فرمایا جن گھوڑوں پر بیٹھ کر وہ جہاد کریں گے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تیرا تو بھلا ہے نبی پاک تجھے جان رہے ہیں اور تو اسی بات پہ اڑ گیا. اچھا ایک بات بتائیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، جا کے کہا ڈاکٹر صاحب پیٹ میں تکلیف ہے، انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کرا، کہا رسولی ہے. تو وہ تو پیٹ کے اندر کی خبر دے رہا ہے، بات ماننی اسلام کے کفر. بولے اس نے کہا رسولی ہے، آپریشن کرایا، آپ نے 50,000 جمع کرا دیا، آپریشن ہونے لگا. تو اسلام کا کام کیا کفر کا. لیکن نبی پاک اگر بتا دیں تو لوگ کہتے ہیں کفر ہو گیا. یہ دیکھیں نا میرے بھائی، میں سفر کرتا رہتا ہوں، ملک میں بہت ساری جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے، تو اب راستہ نہیں پوچھنا پڑتا. پتہ ہے نا آپ کو، اب وہ لوکیشن لگا لیتے ہیں بچے، تو ایک خاتون بولتی ہے، اس میں سے بولتی بھی انگریزی ہے، اور چنگے پلے سیانے بندے وہ کہتے ہیں لیفٹ ہو جاؤ تو ہونا پڑتا ہے، یہاں سے رائٹ ہو جاؤ تو اس کی بات ماننا اسلام کے کفر. تو چلو آپ اسے کہہ دیں کہ میں نے نشہر ورقہ جانا ہے تو وہ لے جاتی ہے. اس کو کس نے غیب کا علم دے دیا؟ شرم کر. تو انگریز کی بنائی ہوئی آلات کا علم تو مانتا ہے، مدینے والے کا کیوں نہیں مانتا؟ تو آلات کی بات مانتا ہے اور مدینے والے کی بات نہیں مانتا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. رب فرماتا ہے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے سارا ہی آپ کو سکھا دیا ہے. وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں. ایک مولانا صاحب نے اور لکھا، وہ کہنے لگے جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا تو جانوروں پاگلوں سب کو ہے. اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنا چاہیے تھا. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو فتویٰ دیا تو کیا دیتے اعلیٰ حضرت؟ خوشبو کی شیشی دیتے اسے. کہنے لگا حضور کا خیال آ جائے نا نماز ٹوٹ جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا. تو کہتا ہے نبی پاک کے آنے سے ٹوٹ جاتی ہے، ہماری اتنی دیر ہوتی نہیں جتنی دیر مصطفیٰ کا خیال نہ آئے. ہوتی نہیں جب تک نبی پاک کا خیال. ہماری نماز بتاؤ نا، جب دیکھیں، اور بڑی سادی مثال دی جو ہر بندے کی سمجھ میں آتی. ربنا اغفر لی، لو جی تسی تو سارے پڑھے لکھے بندے ہو. ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے ان پڑھ ابا کا خیال نماز میں آئے تو نہیں ٹوٹتی، اور نبی پاک کا آ جائے تو کیسے ٹوٹ جاتی. کیا عجیب بات کرتے ہیں. اور یہ بتاؤ جب کہو گے السلام علیکہ ایھا النبی، حضور کا خیال آئے گا کہ نہیں؟ جب کہو گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل، تو خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو فاضل بریلوی نے نا عقائد کا تحفظ کیا ہے، جگہ جگہ اصلاح. اور بڑی جلدی اعلیٰ حضرت قائل نہیں ہوتے تھے، ہم قائل بڑی جلدی ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹر فٹافٹ کہتا ہے کزن میرج نہ کرنا، بچے بیمار پیدا ہوں گے. قوم فٹافٹ مان کے واپس آ جاتی. کزن میرج میں کوئی مذائقہ ہوتا تو سب سے پہلے میرے نبی پاک منع فرماتے. ہاں آپ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں اور ڈاکٹر جاتے ہی پوچھتا ہے یہ کھانسی کسی اور کو تو نہیں گھر میں تیری لگی ہوئی ہے، کسی اور کو تو نہیں؟ او بھائی بس کر دیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو. ایک شخص نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی ہے، اس اونٹ کی وجہ سے، اس کو خارش تھی، یہ اس کے پاس گیا تو اسے بھی پڑ گئی. کیا سادہ جواب ہے اور کیا انداز تکلم ہے. تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کہا جناب میرے اونٹ کو اس اونٹ سے خارش پڑ گئی، تو ایک جملہ کہا نبی کریم نے. حضور فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس اونٹ سے پڑی ہے، تو یہ بتا اس اونٹ کو کہاں سے پڑی تھی، اس کو کہاں سے پڑی تھی؟ عرض کرنے لگی حضور وہ تو قدرتی معاملہ ہے. فرمایا یہ بھی قدرتی معاملہ ہے. تو
فرمایا وہ بھی قدرتی ہے. اعلیٰ حضرت جلدی نہیں مانتے تھے. آپ کے سارے سائنسدان کہتے ہیں زمین گھومتی ہے, اور ہمارے بچوں کا تو بیچاروں کا دماغ گھومنے لگا جب سے یہ پڑھنے لگ گئے. زمین اتنی موٹی کتاب لکھی اعلیٰ حضرت نے, زمین ساکن ہے, نہیں گھومتی. پریشان ہو گئے آپ. میرے پاس ہے, لینی ہوئی تو لے لینا. اتنی موٹی کتاب ہے اور 300 کے قریب دلائل دیے کہ زمین ساکن ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ جب رب نے زمین کو پیدا کیا تو کانپنے لگی, تو رب کریم نے اس میں پہاڑ میخیں بنا کے, قلعے بنا کے لگا دیے تو یہ ٹھہر گئی. فرماتے ہیں جب میرے نبی کی زبان سے نکل گیا ٹھہر گئی, تو سارے سائنسدان بھی کہیں تو ہم ماننے کو تیار نہیں. ہم کیسے مان جائیں؟ حضور نے کہہ دیا ٹھہر گئی تو لہذا ٹھہر گئی. اور اعلیٰ حضرت نے اس پر 300 کے قریب دلائل دی. ہمارا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں. اور پھر کچھ لوگ بڑی محبت سے کہتے ہیں جو اب تو سائنس بھی یہ بات مان گئی. تو میں نے کہا سائنس نہ بھی مانے تو ہماری تو کوئی مجبوری نہیں. سائنس نہ مانے سائنس, ہماری تو مجبوری اللہ رسول ہے. سائنس ہماری مجبوری. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اسی طرح اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نا کسی نے کہا تھا کہ کشش ثقل ہے, زمین چیزوں کو کھینچتی ہے. دلیل کیا دی؟ کہنے لگا جی وہ سیب گرتا ہے تو زمین پہ, امرود گرتا ہے تو انار گرتا ہے تو زمین کھینچ لیتی ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کوئی سارے پاگل تو نہیں نا سامنے بیٹھے ہوئے کہ سائنسدان جو کہیں گے اب مان جائیں گے. فرمانے لگے آدھا کلو کا سیب کھینچ لیا, انار کھینچ لیا, امرود کھینچ لیا, غبارے میں 1.5 چٹانک ہوا بھر دو تو وہ زمین سے کھینچا نہیں جاتا. یہ عجیب فلسفہ ہے تمہارا بھائی کہ زمین اپنی طرف. بیالوجی والے تھک گئے کلیے بیان کر کے, ہیں جی, فزکس والے بیچارے تھک گئے رٹے لگا کے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تمہارا کسی عقل مند سے پالا نہیں نہ پڑا. او خدا کے بندو, اتنا موٹا انار سیب امرود کھینچ لیا تو 1.5 چھٹانک ہوا تھی غبارے میں, وہ نہیں کھینچا گیا. تو حضور پھر آپ بتائیں معاملہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے. چونکہ امرود زمین سے پیدا ہوتا ہے تو زمین میں آ جاتا ہے, چونکہ انار زمین سے پیدا ہوتا ہے تو زمین میں آ جاتا ہے. فرمانے لگے ہوا کی اصل اوپر ہے, جب غبارے میں ہوا پڑتے ہیں تو ہوا اس کو اوپر لے جاتی ہے, اور جب ہوا نکل جاتی ہے تو غبارہ نیچے آ جاتا ہے. تو فرمایا کش سے شکل نہیں, ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی. انسان کہاں سے پیدا ہوا؟ مٹی سے. جائے گا کہاں؟ کیونکہ اس کی اصل مٹی ہے. مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی. ایمی کا دی بلے بلے, اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے. تو بھائی اعلیٰ حضرت نے نا نظریات کا تحفظ کیا. تیسری بات, اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ دین میں خودداری اختیار کرو, عزت نفس. دین کو فار سیل نہ کرو. آ گیا میلاد شریف, اب اللہ خیر کرے تلاوتیں بکیں گی, معذرت نعتیں بکیں گی, تقریروں کے ریٹ طے ہوں گے, اور لینے والے اتنے مجرم نہیں جتنے دینے والے مجرم ہیں. ناراض ہو گئے ہو جاؤ, کوئی بات نہیں, ہو جاؤ, پر ناراض ہو کے بعد آ جانا. کیوں ریٹ لگاتے ہو ان چیزوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. اور پھر میرے اسٹیج پہ نا جو سب سے